بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. حضرات، سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں جس کی توفیق سے ہمیں یہاں چند منٹ کچھ وقفہ بیٹھنے کی رہنمائی ملی، جس کی توفیق سے ہم یہاں بیٹھے ہیں. بعد ہو انگنت درود و سلام ہو آخری نبی شفیع المذنبی خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعہ ہمیں اسلام جیسی بیش بہا قیمتی دولت ملی. حضرات، یہ دنیا دارالعمل، عمل کا گھر. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون بڑی مشہور آیت ہے جس کو ہم اکثر و بیشتر سنتے رہتے ہیں کہ جن و انسان کی تخلیق کا مقصد عبادت. اور ہمیں معلوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت تیار کر رکھی، اور بعض ایسے عمل جو کرنے میں معمولی، دیکھنے میں معمولی، سننے میں معمولی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کا وعدہ فرمایا. جنت کے حصول کے لیے اولین شرط ایمان. اگر ایمان نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، تو اسے جنت تو مل ہی نہیں سکتی. ہم یہ سوچیں گے کہ بہت سارے غیر مسلم بھی جو مومن ایمان نہیں لائے ہیں، مسلمان نہیں ہیں، بہت ساری نیکیاں کرتے ہیں جنہیں دنیا کے اعتبار سے نیکی کہتے ہیں. صلہ رحمی ہے، کچھ خرچ کر دیتے ہیں، غریبوں کو کھلا دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دنیا میں دے دیتا ہے. ما لہم فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. تو میں چند وہ اعمال جو ہم معمولی سمجھتے ہیں ان کی طرف اشارہ کروں گا، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کا وعدہ فرمایا ہے. ایک مومن سب سے بڑی فکر اس کی یہی رہتی ہے کہ کون سا عمل میں کر لوں کہ ہمارے درجات بلند ہو جائیں، گناہ مٹ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد ہمیں جنت میں مقام عطا کرے. ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مسند احمد، ابن حبان اور ترمذی کی روایت ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فی الجنت غرفین،
جنت کے اندر ایسے بالا خانے ہیں جس کا اندر باہر سے نظر آتا ہے اور باہر اندر سے نظر آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعدها اللہ لمن الان اطعم الطعام والان الکلام وصلی باللیل والناس نیام۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے ان بندوں کے لیے تیار کیا ہے جو کھانا کھلائیں، نرم گفتگو کریں، اور جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھیں۔ غور کرنا، کھانا کھلانا جو ضرورت مند ہو، اللہ نے توفیق دی کھانا کھلائیں۔ الان الکلام، نرم گفتگو، اس پہ تو ہر کوئی قادر ہے، لیکن اگر ہم اپنے گھر میں اپنے معاشرے پہ نظر ڈالیں تو عجیب و غریب ماحول، کہ نہ تو بیٹا باپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہے، کیوں کہ شدت، کہ بھی ڈانٹے گا، جھڑکیں گے، طرح طرح کی باتیں سنائیں گے، یعنی اتنی شدت ہے، اتنی سختی ہے کہ گھریلو مسئلہ ہے، کوئی تجارتی مسئلہ ہے، بعض گھروں کے مسائل اتنے ہیں کہ باپ بیٹے سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ جانتا بڑے سخت ہے۔ بھائی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ جانتے ہیں بڑے سخت ہیں، ابھی ادھر ادھر کی باتیں ہوں گی، بات بہت زیادہ بڑھ جائے گی، لڑائی جھگڑے تک نوبت آ جائے گی۔ آپ یہاں غور کرو، الان الکلام، نرم بات کریں، جہاں سختی کی ضرورت ہو۔ شریعت نے منع نہیں کیا سختی کی جائے، لیکن عمومی حالات میں لمن الان الکلام کی کتنی اہمیت ہے، آپ غور کیجیے۔ گھریلو مسئلہ ہو، باپ بیٹے کا مسئلہ ہو، بھائی کا مسئلہ ہو، کہ نرمی کے مسائل بیٹھ کر کے حل کیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا۔ نیز اور آگے بڑھیں، بیٹے کی وفات پر صبر کرنا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، جامع ترمذی کی یہ بھی روایت ہے۔ اذا مات ولد العبد قال اللہ تعالی، جب کسی آدمی کا لڑکا فوت ہو جاتا ہے، اللہ تعالی فرشتوں سے فرماتے ہیں قبضتم ولد عبدی، تو نے میرے بندے کے لڑکے کو فوت کر دیا، اس کی روح کو قبض کر لیا۔ کہتے ہیں ہاں اے اللہ۔ پھر اللہ فرماتا ہے قبضتم ثمرۃ فؤادی، تم نے اس کے دل کے ٹکڑے کو قبض کر لیا، وفات دے دی۔ کہتے ہیں اللہ ہاں۔ اللہ پوچھتا ہے ماذا قال عبدی، میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتے جواب دیتے ہیں حمیدک واسترجع، اے اللہ اس نے تیری تعریف کی، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اللہ تبارک و تعالی حکم دیتے ہیں بنوہ لہو بیتن فی الجنہ وسموہ بیت الحمد، اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس کا نام رکھ دو بیت الحمد۔ غور کرنا مسلمان، سوچنے میں تو بہت معمولی ہے کہ بھائی کیا ہوا، بیٹا وفات پا گیا، صبر کر لیا، لیکن اگر ہم معاشرے پر نظر ڈالیں، انسان کی آزمائش کب ہوتی ہے؟ آپ غور کریں، بھائی کی آزمائش کب ہوتی ہے؟ مصیبت کے وقت۔ دوست کی آزمائش کب ہوتی ہے؟ بھائی مصیبت کے وقت دوست کام آتا ہے کہ نہیں کام آتا ہے؟ پڑوسی کی آزمائش کب ہوتی ہے؟ مصیبت کے وقت آزمائش ہوتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے بڑی اچھی بات، شیخ عظیم مدنی نے اپنی تقریروں میں کہا ہے، اور غور کرنے کے قابل، کہ آج کالج میں پڑھتے ہوئے اگر کوئی لڑکی اپنے دین پر عمل کرتی ہے اور اپنے آپ کو محبت کے، پیار اور عشق کے جذبات سے باز رکھتی ہے تو اس سے بڑھ کر ولیہ کوئی نہیں۔ کوئی مسلمان مرد
کالج میں پڑھ رہا ہے. اسلام اسلامی امور اصول کا پابند ہے. اپنے دامن کو عشق و محبت کے جذبات سے پاک و صاف رکھ رہا ہے. اس سے بڑھ کر ولی کوئی نہیں. کیوں؟ آزمائش تو وہی ہے. آدمی گھر میں اکیلے بیٹھا رہے, دن رات مسجد میں بیٹھا رہے, کہاں وہاں آزمائش؟ آزمائش تو وہاں ہے جب انسان اس جماعت میں رہے, اس گروہ میں رہے. بچے کی وفات پر جزا فضا نہیں کرنا. اللہ کی امانت تھی, اللہ نے دیا تھا, اللہ نے لے لیا. صبر تو بعد میں آ ہی جاتا ہے, لیکن اصل اس وقت صبر کرنا. اس وقت کتنی آرزوؤں کے بعد, تمناؤں کے بعد چاند سا بیٹا اللہ نے عطا کیا, امانت ہی اللہ نے لے لیا. کیا حالت ہوتی ہے آج ہمارے گھروں کی, ہمارے معاشرے کی. ہم دیکھتے ہیں گریبان چاک کرنا, 3-3 4-4 آدمی پکڑ رہے ہیں, لیکن قبضے سے باہر. کیا اس کا مقصد کیا؟ لوگوں کو دکھانا. کیا ہونے والا؟ کچھ, اللہ کی قسم کچھ نہیں ہونے والا. صبر. اس کا فائدہ کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا. اور آگے بڑھتے ہیں مسلمانوں. بارہا ہم نے سنا ہوگا فرض نمازوں سے پہلے یا بعد سنن مؤکدہ کو ادا کرنا. سنن مؤکدہ وہ سنت ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے ہمیشہ, بغیر عذر کے آپ نے نہیں چھوڑا ہے. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے, جامع ترمذی کی روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من صلی فی یوم و لیلۃ سنتی عشرۃ رکعۃ, جو رات اور دن میں 12 رکعت نماز پڑھے. 12 اربعن قبل الظہر, 4 ظہر سے پہلے, رکعتین بعدہا, 2 اس کے بعد, رکعتین بعد المغرب, مغرب کے بعد 2 رکعت, رکعتین بعد العشاء, عشاء کے بعد 2 رکعت, رکعتین قبل الفجر. بنی لہ بیتا فی الجنہ, اللہ نے خوشخبری دی ہے, اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا. سوچتے ہیں کیا سنت ہے, نفل ہے, چھوٹ گئی تو چھوٹ گئی, کوئی بات نہیں. انسان ہے, سستی ہو جاتی ہے, غفلت ہو جاتی ہے, کبھی چھوٹ جائے, لیکن ہمیں کمتر کبھی نہیں سمجھنا چاہیے. فرائض میں کمی ہوگی نہیں, سنن سے پورا کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن وہاں جب میدان محشر ہوگا فرمائے گا, دیکھو بندے کے لیے کچھ نفل ہے, اگر فرائض کی کمی ہوگی اس سے پورا کر دیا جائے گا. بقیہ یہ صحیح روایت کی 12 رکعت پر جو مداومت برتتا ہے, اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اس کے لیے جنت کے اندر ایک گھر بنایا جائے گا. نماز چاشت, نماز چاشت, اس نماز کا 3 نام ہے, اشراق, چاشت, اوابین. صلاۃ الضحیٰ, صلاۃ الاشراق یا صلاۃ الاوابین. بعض ہمارے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ الگ الگ نماز ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. یہ تینوں ایک ہی نماز ہیں. تھوڑا سا فرق کیا ہے کہ فوراً سورج جیسے طلوع ہوا کچھ دیر کے بعد پڑھ لیے, وہی اشراق کہتے ہیں. تھوڑا اور لیٹ کیے, ضحیٰ ہو گیا. تھوڑا اور لیٹ کیے, تھوڑا دھوپ ہو گیا, تو صلاۃ اوابین. احادیث سے 2 رکعت, 4 رکعت, 8 رکعت تک ثابت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جامع ترمذی کی روایت ہے کہ من صلی صلاۃ الضحیٰ 4 4 رکعت جس نے چاشت کی نماز پڑھی, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. تو چاشت کی نماز یہ نفلی نماز ہے, لیکن بڑی فضیلت ہے. اور آگے بڑھتے ہیں. قل هو اللہ احد, اس کا نام ہے سورہ اخلاص. اس کے اندر کل 4 آیتیں ہیں. عام طور پر ہمیں یاد ہے, یا ہر کس و ناکس کو یاد ہوگا, آیتیں تو 4 ہیں لیکن اس کی بڑی فضیلت, ثلث قرآن کے برابر, 1/3, کیونکہ اس پورے سورہ میں توحید کا بیان. ایک صحابی رسول جب بھی کوئی نماز پڑھتے تھے تو آخر میں اس سورہ کو پڑھتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسئلہ پیش ہوا, آپ نے فرمایا بھائی کیوں پڑھتے ہو؟ کہ اللہ کے رسول مجھے اس سے محبت ہے. کہا تجھے اس سے محبت جنت میں لے جائے گی, آپ نے منع نہیں کیا. نیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من قرأ قل هو اللہ احد 10 مرات حتی یختمها بنی لہ بیتا فی الجنہ.
جس نے 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھا، غور کرنا بھائیو، 10 مرتبہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. 10 مرتبہ، چھوٹی سی سورت، 10 منٹ کا کام. اوراد و وظائف ہم نے شامل کر لیا. صبح و شام بہت سارے ہم اوراد و وظائف دعائیں پڑھتے ہیں، اس کو بھی شامل کریں. جب بیٹھے 10 بار پڑھ لیں. کتنی بڑی فضیلت کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے لیے جنت کا اعلان کیا ہے کہ اس کے لیے جنت کے اندر گھر بنایا جائے گا. اور آگے بڑھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا. میں اس شخص کے لیے جنت کے ادنا درجہ میں ایک گھر کی ضمانت لیتا ہوں جو جھگڑے کو چھوڑ دے اگرچہ حق پر. غور کرنا مسلمان، کیا حال ہمارے معاشرے کا. اللہ کی قسم دیکھو، ایک بالشت زمین، ایک ہاتھ زمین، سالہ سال مقدمہ چل رہا ہے، اس سے کہیں زیادہ دونوں طرف سے خرچ ہو رہے ہیں، لیکن انانیت، نہ وہ دبنے کے لیے تیار نہ یہ دبنے کے لیے تیار. کیا حال ہے مولانا. آپ غور کیجئے سامعین، معزز سامعین، آپ غور کریں، حدیث پہ غور کرو. انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا. حق پر ہوتے ہوئے میں جانتا ہوں ہماری زمین ہمارا حق ہے، ٹھیک ہے بھائی تو لے لے، جھگڑا نہیں کرنا چاہتا ہوں، سب کچھ میرے پاس طاقت ہے، جھگڑ سکتا ہوں، کچھ بھی کر سکتا ہوں، لیکن حق پر ہوتے ہوئے بھی جہاں میں چھوڑ رہا ہوں جھگڑے کے ڈر سے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کا وعدہ کی ادنا درجہ میں. اور آگے بڑھو. وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا. جنت کے وسط درمیانی درجہ میں اللہ نے ایک گھر کا وعدہ کیا. کس کے لیے؟ جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے اگرچہ مذاق کے طور پر. غور کرو، جھوٹ. آج ہم اگر غور کریں کس قدر جھوٹ بولتے ہیں اپنی اولاد کے ساتھ، گھر میں، دوستوں کے ساتھ، تجارت میں، ایک جھوٹ کے ساتھ کتنے جھوٹ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مذاق کے طور پر بھی جھوٹ نہیں بولنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے درمیانی درجے میں اس کے لیے جنت کے درمیانی درجے میں گھر کی ضمانت دی. اور آگے بڑھو. وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ. اور جنت کے اعلیٰ درجہ میں اس کے لیے ضمانت دیتا ہوں گھر کی. کون؟ جس کے اخلاق اچھے. غور کرنا مسلمان، ہمارے اخلاق کیسے ہو؟ دوستوں کے ساتھ، گھر میں ملنے جلنے والوں کے ساتھ، ماتحتوں کے ساتھ ہم اپنے بھائی سے ملیں مسکراتے ہوئے، ہنستے ہوئے، یہ بھی صدقہ. ایسا نہیں کہ ماتھے پہ شکن، معلوم ہوتا ہے کتنے دنوں کی کون سی دشمنی اور عداوت نکل رہی ہے. ملے، سلام دعا بھی ہوئی، لیکن ادھر سے وہ چلے گئے، ادھر سے وہ چلے گئے. اتنی بڑی فضیلت، یہ اچھا اخلاق نہیں. ایسا اچھا اخلاق ہو کہ ہر کوئی آپ سے بات کرنے پر قادر ہو، گھر میں اولاد قادر ہو، بیوی قادر ہو، بھائی قادر ہو، جو کوئی ضرورت مند ہو وہ قادر ہو. اچھا اخلاق. آپ ضرورت پہ اس کی مکمل نہیں کر سکتے لیکن رہنمائی کر سکتے ہیں. اچھا اخلاق بہت بڑی کمی ہے مسلمانوں. یہاں تک حدیث ہے کہ توحید کے بعد میزان میں سب سے وزنی اگر کوئی چیز ہے تو اچھا اخلاق. توحید کے بعد میزان میں، ترازو میں اگر کوئی اچھی چیز ہے تو کیا ہے؟ حسن اخلاق. اور آگے بڑھو.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، من عاد مریضا، جس نے کسی مریض کی عیادت کی، المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ارشاد فرماتے ہیں، طیبتا نادا مناد من السماء، حدیث کے الفاظ ہیں، یہ دوسری حدیث ہے کہ اعلان کرنے والا فرشتہ اعلان کرتا ہے، طیبتا و تاب ممشاکا، خوش آمدید ہو تیرے لیے، اچھا ہوا تیرا چلنا، اچھا ہوا، اور تو نے اپنے لیے جنت میں ایک گھر بنایا۔ اسی مفہوم کی دوسری حدیث، من زارا اخن، جس نے اپنے بھائی کی زیارت کی۔ غور کرنا کیا ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں طیبتا و طاب ممشاکا، خوش آمدید ہے تیرے لیے، تیرا چلنا اچھا ہوا، تو نے جنت میں اپنے لیے گھر بنایا۔ ہمارے اندر یہ تو ہے، مریض کی عادت کے لیے جاتے ہیں الحمدللہ، لیکن چلو ایک ہمارا بھائی ہے نماز نہیں پڑھتا، آج ہم جائیں گے اس سے ملنے کے لیے صرف اس وجہ سے کہ وہ ہمارا بھائی ہے، دینی بھائی ہے، اسلامی بھائی ہے، آج اس کو نماز کی دعوت دے کر آئیں گے، صرف اس لیے، کوئی کام نہیں۔ آج حال یہی ہے کہ آدمی زیادہ دنوں کے بعد جاتا ہے ملنے تو سوچتا ہے کوئی مقصد ہی لے کر کے آیا ہے بھی حقیقت کہ آدمی جاتا ہے بھائی پریشانی میں مبتلا ہو، یا کام کر دو، یا ایسا ویسا یہ کر دو، یعنی صرف دینی محبت، اسلامی محبت آج ہمارے اندر سے مفقود ہو چکی ہے سیارت، یا ملنا اپنے بھائیوں سے ختم ہے بالکل، کہ بھائی صرف دین کے خاطر میں آپ سے ملنے آیا ہوں، کوئی دنیاوی مقصد نہیں۔ فائدہ کتنا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ مسلمانوں، یہی ہماری خصوصیت، حدیث صحیح ثابت ہو، آمنا و صدقنا، یہ ہم نہ سوچیں کہ معمولی کام اور اس کے لیے جنت کا وعدہ، ہرگز مت سوچیں، یہ ہماری خصوصیت ہے، کوئی تعویل نہیں، کوئی عقل کے خلاف یہ حدیث ہے بالکل نہیں آنی چاہیے، فلاں کے خلاف جیسے لوگ رد کر دیتے ہیں کہ ہمارے اماموں کے خلاف، فلاں کے خلاف ہے، کوئی تعویل کر دیتے ہیں، ہرگز نہیں، یہ ہماری خصوصیت ہے، آمنا و صدقنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھوڑا خریدا تھا، بس آخری بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، ایک بدو سے کہا، لے کر چلنے لگے کہ چلو میں گھر پہ قیمت دے دیتا ہوں، تو جانے لگا بدو، لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی یہ گھوڑا کتنے کا ہے، ان کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید لیا، تو دیکھا کہ لوگ میرے گھوڑے کے اتنے آرزو مند ہیں، قیمت لگا رہے ہیں، تو کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا تو خریدنا ہو کو خرید لو۔ آپ نے فرمایا بھائی خرید چکا ہوں، صرف قیمت ادا کرنی ہے، پھر تھوڑی دور چلے، پھر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خریدنا ہو تو خرید لو۔ آپ نے فرمایا میں تو خرید چکا ہوں، صرف قیمت ادا کرنی ہے۔ کہا اچھا خرید چکا ہو تو کوئی گواہ لاؤ۔ خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مشاہدہ کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے سارے حالات۔ اب اس وقت کون گواہی؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے گھوڑا خریدا، قیمت ادا کی، چلا گیا بدو۔ آپ نے کہا خزیمہ گواہی تم نے کیسے دی، تم تو وہاں موجود نہیں تھے جب میں خرید رہا تھا۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو آسمان کی خبریں ہم کو بتاتے ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں، اس میں آپ کی اطاعت کرتے ہیں، یہ تو دنیا کی معمولی سی بات۔ غور کرنا مسلمان، آسمان کی خبریں ہم تو اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا خزیمہ آج کے بعد سے جہاں گواہی کی ضرورت ہوگی وہاں 2 گواہوں کے برابر خزیمہ ہوں گے۔ صحابہ میں صرف اور صرف یہ شرف خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل، صرف کہ جہاں گواہوں کی ضرورت ہوگی، گواہی کی ضرورت ہوگی، خزیمہ کی گواہی 2 گواہوں کے برابر مانی جائے گی۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صرف اس بات پر غور کرنا مسلمان۔ تو ہمارا یہی منہج، صحیح حدیث جو ثابت ہو جائے، آمنا و صدقنا۔ خیر یہ مختصراً کچھ اعمال تھے جو ہم بہت سارے اعمال الحمدللہ کرتے ہیں،
اور جو نہیں کرتے ہیں سستی اور غفلت کے شکار ہیں اس کو کرنے کی کوشش کریں. احکم الحاکمین ہمیں ان اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرما, آمین. احکم الحاکمین ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما, آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں.